وضو کی برکتوں سے چہرہ 14ویں رات کی طرح جگمگاتا نظر آئے. خوبصورت بننے کا خواب دیکھنے والوں، اچھے صابن خوبصورت نہیں بناتے، اچھے کریم خوبصورت نہیں بناتے، قیمتی اور مہنگے فیس واش خوبصورت نہیں بناتے، بلکہ فیس واش کتنا بھی استعمال کرو کچھ نہیں ہوگا. نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرو، اس طرح سے جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب مومنوں سے فرما دے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں پر حیا کا پیرا بٹھا کے دیکھ، اللہ تیری آنکھوں میں بھی چمک دے گا، تیرے چہرے پر بھی چمک عطا فرمائے گا. تو زنا کی وجہ سے چہرے کی چمک جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، چہرے کی چمک اڑ جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول غیب دا نبی سچے سچے صادق و مصدوق فرماتے ہیں اللہ اس کی رزق میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. آج دولت کے لیے سعودی تک جانے والوں، دولت کے لیے دلی اور کلکتہ تک کا سفر کرنے والوں، دولت کے لیے دبئی تک کا سفر کرنے والوں، اپنے وطن کو چھوڑ کر دولت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، اگر زنا سے تمہارا رشتہ قائم ہے تو غیب دا نبی قاسم نعمت فرما رہے ہیں کہ جس نے زنا کیا اللہ اس کی روزی میں تنگی پیدا کرتا ہے، روزی تنگ ہوگی، روزی میں تنگی ہوگی. اور تیسری چیز میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر کو بھی شارٹ کر دیتا ہے، مختصر کر دیتا ہے. چہرے کی رونق گئی، رزق سے برکت گئی، عمر کم ہو گئی. اور آخرت میں جو 3 اس پر مصیبتیں ہیں، نمبر 1 اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، اور وہ دائمی طور پر عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. دائمی سے مراد بہت دیر تک، بہت لمبی مدت تک، بہت دیر تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا. اور عذاب بھی کیسا؟ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو سب کا حال برا ہوگا، لیکن وہ زانی، وہ بدی اور بدکاری کرنے والے جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، آگ کی زنجیر. اگر کوئی پولیس والا جیل کی کڑیاں پہنا دے جو لوہے کی ہو تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، لوگ منہ چھپا لیتے ہیں، لوگ سر نہیں اٹھاتے. نادان جیلوں کی زنجیروں سے اتنا شرماتا ہے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں ہوگی. آج کسی ہیرو اور اداکار کی نقل کرتے ہوئے، اور اگر میری بہنیں بھی اس بلا میں مبتلا ہیں، یقیناً وہ ایسی تو نہیں ہیں، لیکن ان سے بھی اللہ اکبر دل سے فریاد کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری بہن، تو صنف نازک کہلاتی ہے، اگر تجھے اگربتی کا چٹکا لگ جائے تو تو بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے. پیاز کے چھلکے، اللہ اکبر، پیاز کے چھلکے کاٹتے ہوئے یا پیاز کاٹتے ہوئے اگر تیری انگلی چھری سے کٹ جائے تو تو کتنا چیخ پڑتی ہے. اے میری نادان بہن، تو نے کسی فلم کی اداکارہ کو، سیریل کی اداکارہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اگر تو نے بھی کسی سے آنکھیں لڑا لی ہے، تو نے بھی کسی سے رابطہ استوار کر لیا ہے، تو بھی معاذ اللہ حیا کے پردے سے نکل کر بے پردگی کی طرف جا رہی ہے، تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ اکبر، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی. اگر یہ کوئی مقرر کہتا تو شاید ہم اس پر مبالغہ کا الزام لگا دیتے، کسی جلسے کا ناظم کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا لیتے، اگر یہ کوئی سیاسی لیڈر محض کہتا تو ہم کہتے کہ یہ ڈرا رہا ہے، لیکن یہ وہ فرما رہا ہے جو اپنی طبیعت اور اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے.
اللہ اکبر، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، میرے آقا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے نازک سے وجود پر تمہیں رحم نہیں آتا؟ او نادان، دوسروں سے نفرت کرتے کرتے کیا تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہ رہی؟ مئی کی گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکتے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں کے بنی ہوئی زنجیریں جب زنا کی وجہ سے ہاتھ میں ڈالی جائے گی، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدکاری کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے پیروں کے اندر اللہ اکبر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں پیروں میں ڈال دی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، آگ کا بنا ہوا کرتا، آگ کا بنا ہوا لباس ان بدکاری کرنے والوں کو پہنایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کرتے کا حال یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بنا ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جل کر کے سرمے میں تبدیل ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی اپنے جسم میں؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ قوت آ گئی اپنے جسم میں؟ اللہ کے بندو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ فلم کی ہیرو کی طرح زندگی گزار کر، فلم کی اداکارہ کی طرح لڑکیاں زندگی گزار کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر، یہ حال ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حال یہ ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوگی، جنہوں نے زنا کیا ہوگا کہ اللہ اکبر ان کی شرمگاہوں پر آگ بھری جائے گی۔ اللہ اکبر، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے آنکھ رو پڑتی ہے، آنکھ میں پیاس کے اگر اللہ اکبر وہ ننھے ننھے سے باریک باریک ذرات پیاس کاٹتے وقت چلے جائے، آنکھ بے چین ہو جاتی ہے، آنکھ میں دھول چلی جائے، آنکھ لال لال ہو جاتی ہے، آنسو بہانے لگتی ہے۔ ہائے ہائے، زنا کرنے کے بدلے میں، بدکاری کرنے کے بدلے میں جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس وقت انجام کیا ہوگا، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے؟ مگر یاد رکھنا، بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ فاروق اعظم نے اس آیہ کریمہ کو سن کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، 3 مہینے تک بخار اور بیماری کی کیفیت میں مبتلا رہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے۔ اور جس قوم کا حال یہ کہ وہ فجر کی نماز بھی زندگی بھر کبھی نہیں پڑھتے، او یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ ہم تو رسول اللہ کے دیوانے، ہم حضور کے عاشق۔ میں کہتا ہوں، اگر میں کچھ کہوں تو تمہاری نظر میں برا ہوتا ہوں، لیکن آؤ، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ حضور فرما رہے ہیں، جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے، حضور فرماتے وہ جھوٹا ہے۔ جو صبح کو فجر میں بھی نہیں اٹھے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ عاشقوں کی تو پہچان یہ ہے، اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ہمیں محبوب خدا سے کیسا عشق ہوا ہے کہ فجر میں اپنی نیند نہیں کھلتی۔ ٹرین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی، پلین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی، بچے کو اسکول اور ٹیوشن پہنچانا ہے برابر آنکھ کھلے گی، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ کتنا سادگی کے ساتھ بہانا ہے،
اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم چٹنگ کر رہے ہیں۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ تم عاشق نہیں ہو، کیونکہ میں نے کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا۔ سب سے بڑا مجرم اور بد عمل تو میں ہی ہوں، میں کسی پہ کیا انگلی اٹھا سکتا ہوں؟ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی تھی، وہ عذاب کی آیتیں سن کر 3 مہینے تک بیمار ہیں، اور ہم عذاب کا ذکر سن کر کے ہنستے ہیں۔ مولانا ہم کو ڈرا رہے، مولانا ہم کو ڈرا رہے، کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ مولوی صاحب اتنا نہ ڈراؤ،